إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى في موضع آخر فصل لربك वन्हर. मोहतरम बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के फضل और उसके एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जिस अशरे से गुजर रहे हैं ये एक बाबरकत अशरा है जिसे अशरा ज़िलहिज कहा जाता है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुस्तआन हम ईद कुर्बान भी करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को ईद कुर्बान नसीब करे और जिनकी तरफ से भी जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह उनको कबूल फरमाए, आमीन। मोहतरम हज़रात, मुख्तसर वक्त है। इस मुख्तसर वक्त में मैं अभी वक्त और हालात के लिहाज से कुछ मसाइल का तज़किरा कर देना आप हज़रात के सामने मुनासिब समझता हूँ। कुर्बानी के कुछ बुनियादी मसाइल और उससे मुताल्लिक़ कुछ मसाइल और ईद की जो मसाइल हैं उनका भी जिक्र कर देना मुनासिब समझता हूँ। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को इंशाअल्लाह मैं खत्म करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि अभी जो आयत सूरतुल हज की आपके सामने मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का तरीका मुतय्यन किया। हर उम्मत के लिए यानी इससे पहले दुनिया के अंदर जितनी भी उम्मतें जितनी भी कौमें गुजरी हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए हमने
قربانی کا ایک طریقہ متعین کیا تاکہ وہ ان چوپایوں پر، ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود ایک ہے، الہ واحد ہے، اللہ ہی تم سب کا معبود ہے جو برحق ہے۔ تم اسی کے تابع ہو جاؤ، اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہو جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجیے۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کی مشروعیت، قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے۔ لہذا قربانی ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ لہذا قربانی کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی قوموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا تھا، جو سلسلہ کے قیامت تک اس امت کے اندر بھی انشاءاللہ جاری رہے گا اور اللہ کا یہ حکم باقی رہے گا۔ لہذا قربانی کی بڑی فضیلت ہے، قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا اپنے رب کے لیے قربانی کریں، آپ اپنے رب کے لیے جانوروں کو ذبح کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ دوسری جگہ پر کہا قربانی کے تعلق سے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو لہذا قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور ایک پتے کی بات یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ کیا ہے۔ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے نماز کی اہمیت ہے اسی طرح سے قربانی کی بھی اہمیت ہے۔ قربانی جو کہ ایک شعائر اللہ ہے، شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جس کا تعلق ایام حج سے ہے۔ حج میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بھی قربانی ہے، اور قربانی کا عمل بقیہ ساری عامت الناس یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اور جو بھی طاقت و صلاحیت رکھتے ہیں ان تمام کے لیے قربانی کا عمل ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا قربانی کا حکم واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، قربانی کی اہمیت ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، تو اب سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی قربانی کا حکم کیا ہے۔ قربانی اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا وہ انسان گنہگار ہے؟ تو درست بات یہ ہے اس معاملے میں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی من میں آئے تو کرے، من میں نہ آئے تو نہ کرے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی اگر کسی وجہ سے اگر کسی آدمی نے ایک سال نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن صلاحیت اور طاقت رکھ کر کے قربانی نہ کرنا یہ اچھی بات نہیں، یہ ایک عام ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر تم میں جو طاقت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی انہیں چاہیے کہ وہ قربانی کریں، قربانی کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں۔ میرے بھائیو، دینی بہت سارے مسائل جب آتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی سہولت نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کرو، میری اس بات کو آپ ذرا دھیان سے آپ دیکھیں کہ دنیاوی ضرورتوں کے لیے، دنیاوی خواہشات کو ہم پورا کرنے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی لائف اسٹائل میں ہم کتنی قیمتی سے قیمتی چیزوں کو ہم خرچ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ کیا اللہ کی جنت اتنی آسان ہے؟ اللہ کی جنت اگر پانا چاہتے ہو تو دنیا کی خواہشات کو قربان کر کے آخرت کی تیاری کی طرف توجہ اپنے آپ میں مبذول کرو، اللہ کی جنت تبھی جا کر کے ملے گی۔ آج ہمارے ہاتھ میں نارمل زندگی جو ہم جیتے ہیں، آج ہمارے ہاتھ میں آپ دیکھیے کم سے کم لوگوں کے ہاتھ میں 20,000 25,000 40,000 50,000 70,000 کی موبائلیں ہیں۔ آج
قربانی کا مسئلہ جب آتا ہے یا دینی مسائل آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں. ذرا غور کرو میرے بھائی، دنیا سے چلے جاؤ گے یہ پڑا ہوا رہ جائے گا، لیکن جو آخرت کے لیے بھیجو گے وہ تمہارے لیے کام آئے گا. آج ہم دوست و احباب کی محفلوں میں کھانے پینے کے لیے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، ہزاروں کا بل ہم پے کرتے ہیں، لیکن قربانی کے مسئلے میں ہم آ کر کہتے ہیں میرے پاس صلاحیت نہیں. ہاں، اتنی بڑی بڑی رقم ہم پے کر کے آتے ہیں، کیا ایک حصہ دینے کی ہمارے پاس اتنی سخت نہیں؟ تو اگر ہمارے اندر جستجو ہو، ہمارے اندر شوق ہو کہ رب العالمین کی جنت ہمیں حاصل کرنی ہے، رب العالمین کی رضا ہمیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ بندہ مومن کبھی بھی نیکی کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے. ہر موقع کو وہ استعمال کرتا ہے اور وہ یہ سوچ کر استعمال کرتا ہے کہ معلوم نہیں زندگی کے اندر پھر دوبارہ یہ نیکی اور یہ کام کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے. معلوم نہیں کہ آنے والا عید قربان ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو، کیا گارنٹی اس بات کی؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دیا ہے تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی قربانی کا جانور کیسا ہو؟ تو قربانی کا جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق صحت مند ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، توانا ہونا چاہیے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ عید سے پہلے ہم قربانی کے جانور کو خرید لیتے اور انہیں خوب کھلا کھلا کر کے موٹا کرتے، تازہ کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو جانور کو قربانی دیتے وہ خوب صحت مند اور تندرست ہوا کرتا تھا. اب قربانی کا جانور وہ عیب سے پاک ہو، اس کے اندر عیب نہ ہو، یعنی لنگڑا نہ ہو، لنگر نہ، یا کان کٹا ہوا نہ ہو، یا آنکھ سے کانا یا اندھا اس طرح کا جانور نہ ہو، یا ایسا جانور جس کے جسم میں گوشت کی کمی ہے، صرف ہڈی ہی ہڈی ہے. لہذا ایسے عیبدار جانور کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کیا جائے. اور قربانی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قربانی کا جانور مسنہ ہونا چاہیے، مسنہ دتا ہوا ہونا چاہیے. دانت جس کا دودھ کا ٹوٹ کر کے اس کا دوسرا دانت جو ہوتا ہے وہ دانت آ چکا ہو اس کو. لہذا اس کے لیے عمر، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اونٹ جس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح سے بکرا ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے مکمل، اگر 1 سال سے کم کا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے تعلق سے جو عمر بیان کیا، کہا گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال سے اگر کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا دودھ کا دانت جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اس کا جو اصل دانت وہ آ کر کے نہیں رہتا. تو لہذا دانت دتا ہوا ہونا چاہیے، دانت اس کے آنی چاہیے. ایسے جانور کو، صحت مند اور تندرست جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا قربانی کے جانور لیتے ہوئے اگر تنگ دستی ہو وقتی طور پر، تنگ حالی ہو وقتی طور پر، تو کیا قربانی ہم سے ثابت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے؟ تو اہل اس معاملے میں درست بات یہی کہتے ہیں کہ قربانی عمل جو ہے ایک محدود وقت میں ہے. قربانی کے لیے ایک وقت ہے نا متعین، اور انہی متعین وقت میں قربانی ہم کو کرنی ہے. بعد میں اگر کوئی آدمی 13 ذی الحجہ کے بعد اگر کوئی آدمی قربانی کرتا ہے تو قبول نہیں ہے. 10 ذی الحجہ سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی قربانی کرتا ہے تو قبول نہیں ہے. اس کے لیے ایک وقت ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی تنگی ہے تو آدمی قرض کے ذریعے سے بھی قربانی کے جانور کو خرید سکتا ہے. وہاں شرط اس بات کی ہے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت اور طاقت ہونی چاہیے کہ جو قرض وہ لے رہا ہے اس کو واپس کرنے کی طاقت ہو، واپس کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہو. تو ایسی صورت میں وقتی طور پر انسان سمجھے قربانی کے جانور کے لیے، قربانی کے لیے آدمی لین دین قرض کے طور پر کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قربانی کے جانور، ایک جانور کتنے لوگوں کی طرف سے اور حصہ وہ کتنے لوگوں کی طرف سے؟ بہت سارے لوگ اس معاملے میں کنفیوز ہوتے ہیں. کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث بالکل صاف ہے اور صریح ہے. صاف اور صریح یہ ہے، حضرت ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکرا پوری فیملی یعنی پورے گھر والوں کی طرف سے دیا کرتے تھے. اب فیملی کے اندر 10 آدمی ہو، 25 آدمی ہو، 50 آدمی ہو، ایک فیملی جن کا کھانا پینا، ذمہ داری، سرپرستی ساری کی ساری ایک ہی جگہ پر ہو،
تو ایسی صورت میں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح سے ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے. اسی طرح سے اگر گائے ہے تو آپ چاہیں تو پورا گائے اپنے گھر والوں کی طرف سے دے, یا اگر صلاحیت نہیں ہے تو گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. یعنی 7 آدمی کا مطلب صرف سنگل 7 آدمی نہیں, بلکہ 7 فیملی اس کے اندر شریک ہوگی. ایک حصہ ایک آدمی یعنی ایک فیملی کی طرف سے ہوا تو 7 حصہ 7 فیملی کی طرف سے ہوا, چاہے اس فیملی کے اندر جتنے بھی فیملی ممبرس ہو تمام کے تمام اس کے اندر شریک ہیں. اور اسی طرح سے اونٹ ہے, اونٹ کے اندر 10 حصہ ہے, تو لہذا آدمی جو اپنی اپنی صلاحیت اور حیثیت ہے اس حساب سے آدمی کو اپنی جانور کے اندر شریک ہونا چاہیے, قربانی کے عمل کو انجام دینا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی قربانی کب کریں گے؟ تو قربانی کے لیے وقت یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد یعنی 10ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک اس کا وقت ہے. آپ دن میں کریں, رات میں کریں, صبح میں کریں, شام میں کریں. یہ ایام معلومات اللہ رب العالمین نے کہا ان ایام کے اندر آپ جب چاہیں کریں قربانی کا عمل. اب قربانی کا عمل اور قربانی کا جو کام ہے کیا صرف مرد ہی کر سکتے ہیں یا عورتیں بھی کر سکتی ہیں جانور کو ذبح کرنے کا کام؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ مرد بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کریں, اپنا قربانی آپ خود کریں, اور عورتیں اور خواتین اگر وہ کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتی ہیں, صحیح طریقے سے درست طریقے سے قربانی کر سکتی ہیں, تو خواتین بھی کر سکتی ہیں. عہد رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض خواتین خود اپنا قربانی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی, تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک بات یہاں پہ یاد دہانی کے طور پر کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے جذبات کا خیال رکھیں. اس کے جذبات کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چاقو کو اچھی طرح سے تیز کر لیں تاکہ اس جانور کو ذبح کرنے میں کسی بھی طرح سے تکلیف نہ ہو. دیکھیے ہمارا اسلام کتنا یعنی انسانیت نواز ہے کہ جانوروں کا بھی خیال کرتا ہے, اس کے جذبات کا بھی خیال رکھتا ہے, اس کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچنے سے ہم کو اور آپ کو روکتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی. اور ایک آخری بات قربانی سے متعلق یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے حصے کرنا کوئی ضروری ہے کیا؟ ایسی کوئی بات صراحت کے ساتھ احادیث میں کوئی نہیں کہی گئی ہے کہ بھئی ایک جانور اگر 40 kg ہے تو اس کے 4 حصے کرنا یا اس کے 5 حصے کرنا, اپنے گھر والوں کے لیے, دوستوں کے لیے, غریبوں کے لیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر کہا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ کہ تم کیا کرو محتاج ضرورت مند کنگال جو ہیں ایسے غریبوں کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ, دوست و احباب کو بھی کھلاؤ. جو تمہاری صلاحیت ہے اس حساب سے تم اپنے پاس رکھو, اور جو صلاحیت ہے تم کو بانٹنے کی غریب و مسکین میں بانٹ دو. لہذا خدمت خلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ غریب اور مسکین جو سال بھر جن کو اچھا کھانا تک میسر نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو اور ان کو اچھی مقدار میں وافر مقدار میں دینا چاہتے ہو تو دو تاکہ وہ خوش ہو کر کے کھائیں اور تمہیں دعائیں دیں. اسی طرح سے قربانی کا جانور کا گوشت کیا غیر مسلموں کو, نان مسلموں کو دیا جا سکتا ہے کیا؟ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں, دیا جا سکتا ہے. اگر وہ لیتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ہم دے سکتے ہیں. بہت سارے نیبرز پڑوسی ہوتے ہیں فلیٹس میں, آزو بازو میں, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس چیز سے وہ انکار کرتا ہے ایسے آدمی کو دینے سے ہم اجتناب کریں, بچیں. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق قربانی کے اس عمل کو اللہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. محترم حضرات, ابھی قربانی کے مسائل آپ سن رہے تھے, تو قربانی سے متعلق آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قربانی کرتے ہوئے آپ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو قربان کریں. بسم اللہ اللہ اکبر, اور اس کے بعد اللہم تقبل من کہہ کر کے آپ اپنا نام لیں یا من اہلہ یا جو بھی ہے وہاں پر نام لیں, لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہرگز نہ بھولیں, کیونکہ اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے بسم اللہ کہہ کر کے جانور کو ذبح نہیں کرتا ہے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے. ایک انسان بھول جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے,
لیکن جان بوجھ کر کے اگر نام بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو ایسے جانور کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ جانور حرام ہے. لہذا باقاعدہ طور پر اللہ کا نام لے آپ، اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من کہہ کر کے آپ اپنا نام لے، یا من اہلہ یا فلاں جو بھی ہے وہاں پر آپ قربان کریں. یہ قربانی کرنے کا طریقہ ہے. اب ایسے عید کے موقع پر خاص کر کے کچھ آداب یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے بھائی ہمارا اسلام مذہب جو ہے ہم کو پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے. پاکی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، طہارت کا خاص خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ بھئی قربانی کر دیا جہاں پہ جو چاہے گندگی ہم نے پھیلا دی. ان تمام چیزوں سے ہم اوائڈ کریں، حالات کا ہم خیال رکھیں. میرے بھائیوں آپ دیکھیں پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا حکم دیا تھا ابتدائی دور میں وہ کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطہور شطر الایمان، باقی صفائی آدھا ایمان ہے. تو لہذا میرے بھائیوں کسی بھی طرح کی گندگی، غلاظت، نجاست کے ذریعے سے ہم کسی دوسروں کو تکلیف دینے کی ہم کوشش نہ کریں. اسی طرح سے راستوں میں ہم جب گوشت وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہم لے جاتے ہیں پوری احتیاط کے ساتھ ہم لے کر جائے، ڈھانپ کر لے کر کے جائے، کسی کے جذبات کو ہم مجروح نہ کریں، کسی بھی طرح کی کوئی وائلیشن نہ ہو. ان تمام چیزوں کا ہم خیال رکھیں میرے بھائیوں. اور اسی طرح سے واٹس ایپ، فیس بک، ان تمام چیزوں پہ شیئر کرنا، قربانی کی تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں سے بچیں میرے بھائیوں. بلکہ اپنے اندر خلوص اور للہیت کے ساتھ ہر قسم کی ریاکاری، دکھاوا، شوبازی سے بچتے ہوئے بس اللہ سے قبولیت کے لیے دعا کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں. اسی طرح قربانی یعنی عید کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صبح سویرے عید کی نماز سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، اچھی طرح سے باقی صاف صفائی آپ اپنے آپ کا کیا کرتے تھے. اور اللہ نے جو بھی صلاحیت دیا ہے آپ کو، آپ اچھا سے اچھا، عمدہ سے عمدہ لباس زیب تن کریں، خوشبو لگائیں. اور عید قربان کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عیدگاہ کو آتے ہوئے کچھ کھائے پیے بغیر آتے تھے، آپ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. عید کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تب کھاتے پیتے تھے. تو لہذا ہم بھی اس سنت پر عمل کریں اور آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات پڑھتے ہوئے آتے تھے، جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے. اور ایام تشریق کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیرات کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ. کہا گیا کہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کا دن ہے. اسی طرح سے خواتین اسلام کو بھی عید کی نماز میں شریک ہونی چاہیے اور عامت الناس کی دعاؤں میں شریک ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا نہ بھولیں. 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. تو 9ویں ذی الحجہ کا روزے کا اہتمام کریں اور 9ویں ذی الحجہ کے روزے کے ساتھ ساتھ جو تدبیرات ہیں اہتمام کریں ان تمام معاملات کا. ان تمام صورتوں میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہر طرح سے عید کی جو خوشیاں ہیں اللہ امت مسلمہ کو پوری طرح سے نصیب فرما اور ہر طرح کی مسائل و مشکلات سے اللہ رب العالمین امت کی تو حفاظت فرما. ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ امت کی تو حفاظت فرما. ہر طرح کی مسائل و مشکلات سے اللہ امت کی حفاظت فرما. اور جن لوگوں کو اللہ نے حج کا موقع نصیب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حج کو قبول فرمائے اور ہر طرح کی آفت و مصیبت سے اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. محترم حضرات ایک تو اعلان ہے، میں اعلان کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ عید کی نماز صبح 7 بجے ادا کی جائے گی. صبح 7 بجے آپ وقت کا خاص خیال رکھیں. وقت پر انشاءاللہ نماز شروع کی جائے گی. آپ تاخیر نہ کریں، لیٹ نہ کریں. جتنا جلد ہو سکے آپ تیار ہو کر کے وقت مقررہ پر آپ مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ مسجد میں عید کی نماز ہوگی صبح 7 بجے. اس وقت کو یاد رکھیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے مسجد کا تعاون اور مختلف قسم کی ضروریات اور مسائل اور اخراجات مکمل کیے جا رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے آپ کو اللہ نے جو بھی صلاحیت دیا ہے آپ تعاون کر کے جائیں. اللہ آپ کی دی مال قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر خیر و برکات عطا فرمائے.
اور ایک اعلان یہ ہے کہ مسجد کی بازوں میں تعمیر ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کو توسیع وسیع کیا جا رہا ہے. جو خواتین کے لیے تنگی کی جگہ پہ ہو رہی تھی تو الحمدللہ بہت سارا کام ہو چکا ہے اور بہت سارا کام ابھی باقی ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو بھی تعاون دینا چاہتے ہیں، ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، جس شکل میں بھی آپ ذمہ داروں سے مل کر کے اپنا ڈونیشن، اپنا تعاون ان تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دیے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں خیر و برکات عطا فرمائے. اور ایک دعا کی درخواست آئی ہے کہ گزشتہ چند دن پہلے یعنی ہمارے مسجد کے مصلی بھی تھے جن کا اچانک انتقال ہو گیا، جناب صدیق صاحب اور اسی طرح جناب موسیٰ صاحب، اور ایک خاتون ہے خدیجہ مجھے جن کا انتقال ہو گیا. آپ لوگوں سے گزارش ہے، دردمندانہ اپیل ہے کہ اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعز وأتم وأهم وأكبر.